بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان الله معنا او كما جاء في موضع آخر الا تعبدوا الا اياه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی جو آیتیں تلاوت کی ہے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم غم نہ کرو، خوف نہ کر، بے شک میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تعبدوا الا اياه، کہ نہیں عبادت کرنا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، یعنی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، بلکہ ہر جگہ فرمایا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہر طریقے سے مجھے پکارو۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لا تحزن، تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ اللہ سے جیسے گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ویسے ہی فیصلے اتارتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی فیصلے کرتا چلا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والوں نے انسان کو، انسانی جو انسانی تلاطم ہے یا انسانی مجسمہ ہے، اس کو رگڑ کر کے رکھ دیا۔ ایک طبقہ جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس کو ایمان والا کہا جاتا ہے، تمام دنیا نے چاروں طرف سے گھیر کر کے اس کو رگڑنا شروع کیا ہے، اور جیسے چکماق کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے میں یہ اسلام کے اندر آگ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، اسلام کے نوجوان مسلمانوں، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ سے ایسا گمان کرے۔ اللہ کے اللہ نے تمہارے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ جب اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم کیوں دوسرے کی طرف جائیں، پھر ہم کیوں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہم کیوں دوسرے سے مانگے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگے، اس رب سے مانگے جو حقیقت میں دینے والا ہے، وہ دے کر کبھی واپس نہیں مانگتا۔ ارے بولو تو صحیح، اللہ جب دیتا ہے دینے کے بعد واپس نہیں لیتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں شیخ معروف کرخی کا پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص جو سیدھا سادہ انسان تھا، جو بہت بھولا بھالا تھا، اس کے اوپر کسی وجہ سے فاقے کی تنگدستی آ گئی اور وہ بالکل کلاش ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ فاقے کی زندگی گزارنے لگا۔ اتفاق سے اسی دنوں کے اندر اس کے یہاں اس کی عورت کے اوپر، اس کی اہلیہ کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو دائیا نے کہا کہ اگر اس کو طاقتور غذا نہ دی گئی، اگر اس کو خوراک نہ دی گئی
تو اس کا جان بچنا بہت مشکل ہے، محال ہے کہ یہ زندہ رہ سکے۔ اسی اثنا میں وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ نوکری تو پہلے چھوٹ گئی۔ جس سیٹ کے یہاں وہ کام کیا کرتا تھا اس سیٹ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہ بالکل تنے تنہا ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ در در پھرا، وہ دکانوں پر گیا تاکہ 2 وقت کی روٹی حاصل ہو جائے، تاکہ کچھ کھانے کو میسر ہو جائے، لیکن جب دکانوں پر اس کو مزدوری نہ ملی، جب دکان پر اس کو نوکری نہ ملی، پھر وہ چلتا ہے اپنے یار دوستوں کی طرف، وہ جو اس کو جاننے والے تھے ان کی طرف جاتا ہے اور اپنے آپ بیتی ان کو سناتا ہے، اور آپ بیتی سنانے کے بعد کچھ پیسے ان سے بطور قرض مانگتا ہے، لیکن وہ عذر کر دیتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب اسی اثنا میں چلا جا رہا تھا، چلتے چلتے دریائے دجلہ کے پاس پہنچتا ہے۔ دریائے دجلہ کے پاس جب دیکھا کہ جو کشتی چلانے والا، جو کشتی کو لے کر کے جاتا ہے ملاح، وہ آواز لگا رہا تھا بغداد کی طرف، بغداد کے الگ الگ محلوں کا نام لے کر کے پکار رہا تھا، کسی کو فلاں محلے میں جانا ہو تو آ جاؤ میں تمہیں پار کرا دیتا ہوں، کسی کو فلاں محلے میں جانا ہو میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اسی اثنا میں اس نے ملاح کو آواز لگائی، ملاح نے اس کی آواز کو سنا اور کشتی کو کنارے لگایا۔ جب کشتی کنارے لگی وہ شخص بھی اس کے پاس آ ٹھہرا، ملاح نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ ملاح کے سوال پر وہ ٹک ٹک دیکھنے لگا، آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر ملاح کی طرف دیکھنے لگا۔ ملاح غصے میں جھلا کر کہنے لگا، عجیب شخص ہے، پہلے تو بلاتا ہے اب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ جب ملاح اس کی طرف جھلا کر کے بولا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور اس نے بغیر کسی چوں چرا کے اپنی ساری داستان ملاح کے سامنے سنا ڈالی۔ ملاح کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک محلے کے اندر چھوڑ دیتا ہوں، اس محلے کے اندر جانا، وہاں مسجد کے اندر ایک بزرگ شخص شیخ معروف کرخی رہتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے متقی پرہیزگار بندے ہیں، وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جا کر کے ان کے سامنے اپنے عرض و معروضات سنانا، ہو سکتا ہے وہاں سے تیرا کچھ کام بن جائے۔ وہ شخص اپنی کشتی میں سوار کر کے اس کو اس محلے میں پہنچا دیتا گے۔ حسب توقع اس مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ ایک بزرگ شخص نماز کے اندر مشغول ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کافی دیر تک نماز سے فارغ ہوئے تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ اس نے بلا چوں چرا ساری اپنی داستان سنا ڈالی، اپنے فاقے کی نوعیت بتا ڈالی۔ حضرت نے اس کی بات کو سنا اور پھر نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب وہ نماز میں مشغول ہے، ادھر سے طوفان اٹھا، ادھر سے بارش آئی، تیز طوفان ہے، تیز بارش ہے، اس کے دل کے اندر وسوسہ چلنے لگا، اب تو بارش کا موسم ہو چلا، اب تو موسلادھار بارش ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے، اپنی بھوکی بیوی کو ایڑیاں رگڑتے چھوڑ کر کے آیا ہوں، معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دل کے اندر وسوسے چلتے ہیں۔ تو ادھر حضرت نے سلام پھیرا، ادھر مسجد کے دروازے پر کسی نے دستک دی، حضرت نے دروازہ کھلوایا تو دیکھا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں فلاں سیٹ کے یہاں سے آیا ہوں، اس نے آپ کی خدمت میں یہ اشرفیاں بھیجی ہیں، آپ کی خدمت میں یہ دینار بھیجے ہیں، کہا کہ حضرت اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ حضرت نے کہا ہاں ضرور، یہ اشرفیاں یہ دینار میرے اس دوست کو دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص کو جو وہ فاقہ کشوالا تھا، اس شخص کو وہ دینار دے دیے گئے، اس کو وہ اشرفی دے دی گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا کرنا ہے؟ جب وہ شخص چلا گیا حضرت نے کہا کرنا کچھ نہیں ہے، اب آپ ایک کام کیجئے، یہ تمہارا ہے، تم اس کو استعمال کرو، کھانے میں خرچ کرو، جاؤ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو۔
جب حضرت نے یہ بات اس سے کہی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور حضرت کا شکر گزار کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر حضرت کے لیے دعائیں کرتا جا رہا ہے اور واپس الٹے قدم ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ بیوی کے پاس پہنچتا ہے، بہت سارے ہاتھوں میں سامان کا تھیلے ہیں اور بہت سارے پیسے ہیں۔ بیوی کے پاس پہنچتا ہے، اپنی ساری معروضات بیوی کو سنائی، شیخ معروف کرخی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے رب سے التجا کی، اے الہ العالمین ایسے نیک بندوں کے تو فیل تو اس دنیا کو چلاتا ہے۔ ایسے ہی وہ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے، آگے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ کچھ دن اس کے ایسے ہنسی خوشی گزر رہے تھے، اپنا کاروبار چل گیا، ایک بازار کے اندر چھوٹی سی دکان لے لی اور اس دکان کے اندر بیٹھ کر کے اپنا کاروبار چالو کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس کو ملاح یاد آیا، کچھ پیسے لیے، اس ملاح کو جا کر کے اس سے ملاقات کی اور اس کو بھی ہدیہ دیا، اور اس طریقے سے اس نے اس کا بھی جو اس کے اوپر قرض حسنہ تھا اس کو بھی اتار ڈالا۔ کہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان اللہ والوں کی دعا میں برکتیں ہوتی ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لا تحزن، تو غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں اس کی ایک موٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جیسے کہ اسکول کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب چنانچہ کچھ بڑا ہوا تو ماں باپ سے ضد کرنے لگا، اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، میں بھی نانی کے گھر جاؤں گا، میں بھی نانی اماں کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا بھی تو چھوٹا ہے، تو سواری نہیں کر سکتا، تو سفر نہیں کر سکتا۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تو سفر نہیں کر سکتا، اس لیے دونوں نے انکار کر دیا۔ بچے رونے لگا، بچہ ضد کرنے لگا، تو میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جب اس کی ضد دیکھی، ماں نے ضد دیکھی، باپ نے ضد دیکھی، کہنے لگے چل ٹھیک ہے میں تجھ کو چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اپنے بچوں کا ساز و سامان باندھا، اس بچے کو لے کر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، اور ریلوے اسٹیشن پر جب ریل آئی، بچے کو ریل کے اندر بٹھا کر کے اس کے کیبن میں بٹھا کر کے جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالتا ہے اور کہتا ہے باپ اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے، بیٹا اس پرچی کو کھولنا نہیں ہے، جہاں تجھے گھبراہٹ محسوس ہو، جہاں تجھے کوئی ایسی دقت پریشانی ہو تو اس پرچی کو کھول کے دیکھ لینا، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے بچے نے وہ پرچی جیب میں ڈالی، ادھر اسٹیشن سے ٹرین چھوٹی، ٹرین نکلتی جا رہی ہے، اپنی بستی پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے، بچے کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آج پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہے، اکیلا تنہا سفر کر رہا ہے، ڈر سا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ جب کچھ اور دور چلے، بچے کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی جا رہی ہے، کافی گھبراہٹ ہونے کے بعد اسے یاد آیا اس کے باپ نے ایک چھوٹی سی پرچی دی تھی۔ بچے نے پرچی جیب سے نکالی اور اس میں لکھا ہوا دیکھا تو باپ نے لکھا تھا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تیرے ہی کیبن میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوں، یعنی تیرے ڈبے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ جب وہ پرچی بچے نے پڑھی، دل کے اندر سکون آ گیا، دل کے اندر اطمینان آ گیا، کیوں؟ اس کو یقین ہو گیا تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، وہ میرا مالک، وہ میرا رب، وہ رب کائنات، وہ دونوں جہاں کا مالک، وہ ہر شے کا مالک، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا مجھے کہہ رہا ہے لا تحزن، تو گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب مولا میرے ساتھ ہے، جب رب میرے ساتھ ہے، میں کیوں گھبراؤں؟ میں کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں یہی میسج، میں یہی بات آپ حضرات کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لو، رشتے کو قائم کر لو، کیونکہ وہ رب جب دیتا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتا، بلکہ وہ اس انداز سے دیتا ہے کہ دینے کے راستے بہت ہیں۔ اللہ ہر انداز سے دیتا ہے، کسی کو کھیتی کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو بیٹے کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو دکان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اس کے دینے کے راستے انیک ہیں، وہ جس طریقے سے چاہے دے، لیکن جب اس پر بندہ مانگنے والا ہو، جب بندہ اللہ سے رضا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے جب وہ مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔